اور اس کارگزاری کی ضرورت اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ اس بنگلہ دیش کے اجتماع سے پہلے ہی پوری دنیا میں اور پورے ملک میں ایک قسم کا شور تھا، اور نہ جانے کیا کیا واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت سی باتیں چلائی جا رہی تھی، اور نہ جانے کیا کیا باتیں کہی جا رہی تھی جس کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز آسان فرما دی، اور ماشاءاللہ بنگلہ دیش کا اجتماع ہوا. اور یہ اجتماع میرے دوستو اللہ نے ہر اعتبار سے کامیاب کیا. ہاں، بلکہ ہمارے ایک بزرگ نے تو عجیب بات کہی کہ دلی ایئرپورٹ پہ روکا جانا یہ تو صلح حدیبیہ تھا، اور صلح حدیبیہ کے بعد کیا آتا ہے؟ فتح مکہ ہے. اور پھر اجتماع میں پہنچے تو اللہ نے واقعی فتح مکہ کا منظر قائم کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ باطل کا اور جو کچھ غلط پروپیگنڈا اور جو کچھ جھوٹ، کہ واٹس ایپ کے معنی جھوٹ کی دنیا. ہاں، اب باطل کا یہ ہتھیار ہے ہی کہ جھوٹ کو اتنا کہو کہ جھوٹ سچ ہو جائے. لیکن بعض مرتبہ آدمی کا کہا ہوا جھوٹ اسی پر آتا ہے. کہا کہ نہیں جائیں گے، ویزا کینسل ہو گیا اور یہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو روکا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ بھی امتحان کی کڑی ہے. جمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو انہی لوگوں نے معافی مانگی، اور سارا پتا چلا کہ اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا اور کیا چیز تھی. اللہ پاک نے اس چیز کو ختم کیا. اور ماشاءاللہ جب بنگلہ دیش ڈھاکہ ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں تو میرے دوستو بزرگوں مولانا صاحب کا اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ہمارے مفتی ساجد صاحب، یہ بھی اسی کے ساتھ تھے. باقاعدہ میرے دوست بزرگوں پریسیڈنٹ نے اپنے داماد کو بھیجا، اور ان کے داماد نے باقاعدہ میرے دوستو ہائی کیا کہتے ہیں استقبال، اور پھر اس کے ساتھ ان کو 15 منٹ کے اندر میرے دوستو بزرگوں اجتماع گاہ میں اللہ پاک نے پہنچایا. اور ماشاءاللہ اس وقت 110 ملک کے لوگ اجتماع گاہ میں موجود تھے. اور پہلی مرتبہ بیرون کی اتنی بڑی تعداد، یعنی 15,000 کے سے اوپر کی تعداد تھی کہ جتنا ان لوگوں نے بیرون کا نظام کیا تھا ہر سال کو سامنے رکھ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اربوں کا مجمع تو ایسا تھا کہ دوسرے ٹینٹوں میں ٹینٹ کو بڑھایا گیا، اس کے باوجود گنجائش نہیں رہی. تقریباً 35 سے 37 ملک کے عرب موجود تھے. اللہ نے بڑا کام کیا. اور پھر میرے دوستوں علماء کا مجمع بھی، یعنی علماء کی جو خصوصی نشست ہوئی ایک جوڑ میں. پہلی مرتبہ پہلے جو جوڑ ہوتے اجتماعات ہوتے تھے 7,000 8,000 کے قریب کا مجمع ہوتا تھا. اس بار 15 سے اوپر کا مجمع دونوں اجتماع میں علماء کا جوڑ ہوا. ماشاءاللہ بڑی تعداد علماء کی بھی آئی، اور پورا ملک، اور ملک کا بھی بہت بڑا مجمع، یعنی اتنا بڑا مجمع تھا کہ جگہ نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ مشورہ ہوا، پھر بہت سی باتیں چلی. تو مولانا کا جمعہ نہ پڑھانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ روکا گیا، بلکہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا. کیونکہ جمعہ جو ہوتی ہے، جو تخت ہوتا ہے، اس تخت سے 50 سب آگے ہوتی ہے، اور ٹونگی کی جو ندی ہے اس ندی کے اس پار امام کھڑا ہوتا ہے. تو پھر وہاں کے مقامی ساتھیوں نے، ہماری جو مولانا کے ساتھ جو قافلہ گیا تھا 30 احباب کا قافلہ تھا، ہر صوبے کے لوگ موجود تھے. ماشاءاللہ ہمارے ممبئی سے مولانا رشید صاحب بھی موجود تھے. تو میرے دوستوں وہ ان کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ کا جمعہ پڑھانے کے لیے وہاں جانا مناسب نہیں. تو مولانا نے ہم لوگوں کے، ورنہ مولانا تو تیار تھے کہ نہیں طے ہوا ہے تمہیں تو جاؤں گا، نہیں ہم لوگوں نے یہ، اور مقامیوں نے بھی کہا کہ مولانا اس وقت مناسب نہیں. لیکن دوسرے اجتماع میں جب یہ بات چلی اور یہ ہوا کہ بھی یہ شور اور یہ ہو رہا ہے، تو پھر مولانا نے، مقامیوں نے اصرار کیا کہ مولانا اس بار جمعہ تو آپ ہی پڑھا. اور ماشاءاللہ جمعہ بھی ہوئی. اللہ کا احسان ہے. اور پورا ملک متوجہ تھا، اور ملک کے اخباروں کی جو خبریں، اور ماشاءاللہ وہاں کے میرے دوستوں ذمہ داروں کی جو چیزیں تھی اللہ نے بہت قابل دی. اور پھر میرے دوستوں پہلی اجتماع میں جو مشورہ ہوا، اس مشورے میں عرب کے 35 ممالک نے کھڑے رہ کر، واقعی رونا آتا ہے. اور واقعی میرے دوستو ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو کتنا ذلیل کرنا چاہے، اللہ عزت دینے پر آئے، خدا کی قسم کوئی ذلیل کر نہیں سکتا. ہاں، ہم تو امیر ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور وہ عرب لوگوں نے کھڑے رہ کر کہا کہ ہم انہیں حضرت جی مانتے ہیں. ہمارا پورا سب کا اتفاق ہے کہ بنگلے والی مسجد ہمارا مرکز ہے اور مولانا صاحب ہمارے امیر ہیں. قطر والوں نے کھڑے رہ کر یہ کہا تو کویت والے کھڑے ہوئے کہ ہاں ہماری بھی یہی ہے. سو ان کی ساری شورا والوں نے کھڑے رہ کر کہا. پھر مولانا نے روک دیا کہ بھئی ہمارا کام نہیں، اس طرح کی باتیں نہ کریں. پھر امریکہ کی شورا کھڑی ہوئی، اور امریکہ کی شورا نے کہا کہ ہم تو یہ، ہمارے ہاں تو امیر کہنے کا معمول ہی نہیں ہے.
ہم نے تو مولانا الیاس کو بھی حضرت جی کہا، مولانا یوسف کو بھی حضرت جی کہا، اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت جی کہا. اس لیے ہم مولانا سعد نہیں کہیں گے، ہم تو حضرت جی کہیں گے. پورے مجمع، اور پورا مجمع جو مشورے میں موجود تھا سب نے تائید کی. بنگلہ دیش کی پوری شورا تھی، اور بھی بہت سے تقریباً 18 ملکوں کے مسائل تھے. مسائل تو مجمع تو بڑا تھا، لیکن 18 ملکوں کے مسائل تھے. باقاعدہ 4 دن ان کا مشورہ ہوتا رہا. بنگلہ دیش کی شورا موجود تھی، بنگلہ دیش کے مسائل تھے، ان مسائل کو لیا گیا. بنگلہ دیش کے 1-2 شورا میں تھوڑا بہت اختلاف تھا، ان کو بھی جوڑا گیا، وہ بھی آئے. اور پھر بنگلہ دیش نے اپنی طرف سے پوری دنیا کو کارگزاری کا خط لکھا، جس میں بہت سے سوال جو دنیا کی ملکوں کی شورا نے پوچھی تھی ان کا جواب دیا گیا، اور پورے عالمی اعتبار سے میرے دوستوں اس کو لکھا گیا. وہ خط بھی موجود ہے، انشاءاللہ اس خط کو بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا. تو یہ میرے دوستوں اللہ نے کام، اور اس بار جماعتیں بھی 4,500 کے اوپر جماعتیں الحمدللہ، یہ دونوں اجتماع میں مل کر 4 مہینے اور چلے کی جماعتیں نکلی. بلکہ ان لوگوں نے اصرار کیا، ابھی ہمارا ملک کے پرانوں کا جو جوڑ ہے اس میں بھی نظام حضرت مولانا میرے دوست حضرت جی تشریف لائے. کئی ملک والوں نے کہا، بلکہ یورپ والوں نے کہا ہمیں کوٹا بڑھا دے. یورپ والوں کے آمد نظام الدین میں، تو مولانا پوچھا کتنے آتے ہیں؟ کہا 600 آتے ہیں. اب 600 ناکافی ہے، تو کہا کہ 600 کا ڈبل کر لیں. 1200 کا کوٹا دیا گیا میرے دوستوں افریقہ والوں کو، اور میرے دوستوں 1500 کا کوٹا دیا گیا یورپ والوں کو. کیونکہ یورپ میں صرف یورپ نہیں آتا، بلکہ پورا ساؤتھ امریکہ یہ بھی یورپ والوں کے ساتھ آتا ہے. اور پورے یورپ کے تمام ملک، یہاں تک کہ وسط افریقہ کے بھی، وسط ایشیا کے بھی لوگ آتے ہیں. تو ان کی رعایت کے ساتھ ان کے کوٹے بھی بڑھائے گئے. اور ہر ملک والوں نے کہا انشاءاللہ جیسے 2 سال سے ہر 2 سال میں نظام الدین آنے کا معمول ہے، انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ ہمارا معمول رہے گا. اب میرے دوستوں ملک والوں نے جو سوالات پوچھے تھے ان کے جو جوابات دیے گئے ان کو بھی ہمیشہ کیا جاتا تھا. ہمارے یہاں تشہیر نہیں ہے، ہمارے کسی چیز کو اچھالنا نہیں ہے، لیکن اس وقت کہ ہمارا یہ عملہ جو ہمارے بمبئی کا میرے دوست عملہ یہ مطمئن ہو اور ادھر ادھر کی باتوں سے نہ ہو، اس لیے اس کو عنوان بنایا گیا کہ یہ میرے دوستوں ہمارے ذہنوں کے بہت سو کو تو واٹس ایپ پہ پتہ چلا ہمارا بہت سا عملہ اس سے یکسو ہے. تو ان سب کے سامنے ہے یہ اپنے کام میں یکسو ہو، اور نظام الدین کی 4 دیواری اور ہمارے جو ضمیر اور ہمارے جو امیر اور ذمہ دار ہیں ان کی عظمت اور محبت ہو، اور ہم اپنے کام میں یکسوئی کے ساتھ چلے. کسی کو ہم حقیر نہ کہیں، کسی کو نیچا نہ دکھائیں. دیکھو محبت اور تعلق اپنی جگہ پر ہے، کام اپنی جگہ پر ہے، اور اس کام کا حق یہ ہے کہ اپنی کنواری لڑکیوں سے زیادہ ہم اپنے کام کی حفاظت کریں. حضرت معاویہ بن معاویہ ایک صحابی ہیں جن کو اپنے باپ سے بڑی محبت تھی، بڑا اپنے باپ سے تعلق تھا. تو ایک دن اللہ کے نبی نے امتحان لیا اور کہا کہ اے معاویہ اگر میں تجھے حکم دوں کہ تو اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لے آ، تو حضرت معاویہ اسی کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، کبھی لاتا ہوں، اور چل پڑے. اللہ کے نبی نے روکا، بلایا کہ نہیں اللہ کا نبی رشتوں کو کاٹنے کے لیے نہیں، رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا. تو میرے دوستوں محبت اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ پر ہے، عقیدت اپنی جگہ پر ہے، سب کی محبت سر آنکھوں پر. خدا کی قسم ان میں سے کسی کے تعلق سے بھی میرے اپنے دل میں، اور خدا کی قسم ہمارے اپنے کام کرنے والے کملے کے دل میں کبھی کوئی بری بات نہیں، اور نہ کبھی غیبت ہوئی. بلکہ اگر کوئی کہتا بھی تو کہتا بھائی دعا کرو، ہمارے پاس سب سے بڑا راستہ دعا کا ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہ یا اللہ ہو گئے یا یہ ہو گئے کہ نہیں. کوئی ہر آدمی کو اللہ پاک نے سوچ سمجھ کی صلاحیت دی ہے. کسی نے جو سمجھا ہے، کسی نے جو چیز سمجھی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں. اللہ ان کو صحیح روپ پہ ڈال دے، اللہ ان کو صحیح سمجھا دے، اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھا دے. لیکن میرے دوستو یہ اجتماعی کام ہے، جتنی اجتماعیت کے ساتھ ہوگا اللہ پاک اس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوگی. اب میرے دوستو جو بات وہاں طے ہوئی ہے اس کو سن لے. اور یہ پوری دنیا کو دیا گیا، عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے اور اردو میں بھی انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، اور پوری دنیا کا مطالبہ تھا یہ چیز طے ہونے کے بعد کہ اس کو لکھ کر دے دیا جائے کہ انشاءاللہ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ جو ہے یہ کارگزاری کا جو خط دنیا میں گیا ہے یہ پوری بنگلہ دیش کی شورا کی طرف سے، اور اس سے بنگلہ دیش کے جو فیصل تھا مولانا فاروق صاحب، ان کے میرے دوست مولانا فاروق صاحب بنگلہ دیش والے، ہاں مولانا فاروق صاحب کی طرف سے میرے دوست سے یہ پرچہ گیا.
اور انہوں نے مولانا سے، حالانکہ مولانا اس پر بھی تیار نہیں تھے کہ بھی ہماری چیز نہیں، یہ مجمع نے سن لیا اپنی جگہ پر چلائے گا، لیکن مولانا نے وہ بنگلہ دیش کی شورا نے کہا کہ حضرت ہماری طرف سے کارگزاری کر پرچہ دنیا میں چلے جائے کہ ہماری ٹونگی کے اجتماع کے اندر یہ باتیں طے ہوئی ہے، آئندہ ہم ان کی رعایت کر کے چلیں۔ ان سال ٹونگی کے عالمی اجتماع میں